اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے کو دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے بولتے کو سنتے ہو، بلکہ فرمایا جسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ تمام شریعت کے احکام آپ نے زبان سے بیان کیے، لیکن نماز کو ممبر پر چڑھ کر جماعت کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شریعت جبریل امین کے ذریعے بھیج دی، نماز کے لیے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، پھر اس کا طریقہ سکھانے کے لیے جبریل امین 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرواتے رہے، ایک دن پہلے وقت میں، ایک دن آخری وقت میں، اور فرمایا آپ کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ جماعت کروا کے پریکٹیکل بتایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممبر پر چڑھ کر پریکٹیکل دکھایا اور فرمایا جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو ایسے پڑھا کرو۔ ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ اول تو نمازی بہت کم ہیں، اور اگر نمازی ہیں تو ان کا نظریہ اکثر کا یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، جیسی آئے، جہاں آئے، جتنی آئے رگڑ دینی چاہیے، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو معاف کرنے والا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان میں جو ایک کمزوری ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ پہلی صف جب امام کہہ رہا ہوتا ہے کلوز ہو جاؤ تو کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والے بیچ میں خالی جگہ چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صفیں درست نہ ہوئیں، ان میں اختلاف ہوا تو یہ اللہ ان کے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ امت کا سب سے بڑا مسئلہ آپس کا انتشار ہے، اور اس کی مین وجہ نماز کی صف درست نہ ہونا ہے۔ اسی طرح رکوع میں جانے کے طریقے میں بہت اختلاف ہے، کوئی زیادہ جھک جاتا ہے، کوئی کوہان بناتا ہے، کوئی سر اونچا رکھتا ہے، کوئی کونیا موڑ لیتا ہے، کوئی گھٹنے آگے کی طرف موڑ کر بڑی عجیب سے طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انگریز ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی کمر کی درد نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں تو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ٹھیک طریقے سے رکوع نہیں کرتے، اور صرف کمر کی درد کا مسئلہ نہیں، یہ کمر آپ کا مدر بورڈ ہے۔ مدر بورڈ سمجھتے ہو؟ کمپیوٹر میں ایک بڑا بورڈ ہوتا ہے جس میں سارے کارڈ لگ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اس کے ہر مہرے کے بعد وین اور مسل نرو نکلتے ہیں، وہ آپ کے پورے اعضائے رئیسیہ کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ دماغ آرڈر کرتا ہے کتنا انسولین بنانا ہے تو پینکریاس اتنا بناتا ہے، کتنا پتے نے کتنا ایسڈ ڈالنا ہے کھانے کو گلانے کے لیے وہ اس کی مانتا ہے۔ یہ سارے حکم دماغ کے ساتھ یہ حرام مغز کا ہی تعلق ہوتا ہے، اور ہڈیوں میں ایک سوراخ ہے جس سے وہ نرو نکلتے ہیں۔ تو بسا اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، حضرت زکریا فرماتے اعلیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تو پھر وہ کمزور ہو کر اس نرو کو دبانے لگ جاتی ہیں۔ جب دباتی ہیں تو دماغ کی طرف سے خوراک بھی پوری نہیں جاتی، اور آرڈر بھی پورے نہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، ڈسکنیکشن، کسی کی مکمل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کسی کا تھوڑا، جس کی وجہ سے سارے اعضاء اپنے فنکشن میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو
بالکل کمر آپ کی اتنی سیدھی ہو کہ اوپر گلاس پانی کا رکھ دیں تو گرے نہیں. کونیاں آپ کی ووتر یدیہ وجافہما عن منکبیہ، سنن ترمذی میں ہے کہ کونیوں کو بالکل سیدھا کرتے تھے. اس کے بعد پیٹ کو ڈھیلا کر دو، بالکل ڈھیلا کر دو، سارا وزن ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں پر ڈال دو. چند سیکنڈ کے لیے آپ کے مہرے کھنچ جائیں گے، ان میں فاصلہ بڑھے گا، وہ نرو جو خوراک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو موقع مل جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تہجد میں 2 رکعتیں پڑھی، تقریباً 5 پارے قیام میں، اور تقریباً اتنا بڑا رکوع اور تقریباً اتنا لمبائی سجدہ تھا. اور میں ایک دفعہ نفسیاتی اسپتال گیا، یہ لاہور میں جو یتیم خانے کے پاس ہے، وہاں ایک پیشنٹ داخل تھا. وہ فارغ ہوا تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا کیا انہوں نے. کہنے لگے ایک تو دوائیاں دیتے تھے اور دوسرا رکوع کرواتے تھے، بالکل کمر سیدھی کروا کے رکوع کرواتے تھے لمبا لمبا. کہتے تھے اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو باہر صورت رکوع درست کرنا، کمر بالکل سیدھی کرنا، گردن بھی بالکل اس کے برابر سیدھی ہو، نہ اوپر اٹھی ہوئی ہو نہ جھکی ہوئی ہو، اور جسم کو ڈھیلا کر دینا، وزن سارا کوہنیوں کے ذریعے ٹانگوں پر ڈال دینا. اس سے آپ کے پورے جسم کی وہ جو ٹیوننگ سمجھے ہو جاتی ہے، پورے جسم کے اعضائے رئیسیہ کو خوراک مل جاتی ہے. لمبا کرو گے تو زیادہ دیر خوراک ملے گی. جس کو کمر درد ہے وہ اس کو آزما کر دیکھ لے. مصیبت یہ ہے کہ کمر درد ہوتی ہے وہ چیئرمین بن جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اب رکوع کرتا ہی نہیں. رکوع کرے اور اس طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں، اس کے ٹانگوں کے مسل نرو ٹانگوں کو خوراک دیں، اس کی درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. آدھا تھوڑا سا جھکا اور پھر نیچے چلا گیا، یہ طریقہ درست نہیں. بالکل سیدھا کھڑا ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ گھٹنے بعد میں لگاؤ. آپ میں سے کسی نے اونٹ کی سواری کی ہو، جب سواری سے واپس آتے ہیں تو وہ ایسا آگے کی طرف جھکتا ہے کہ بڑا دھکا لگتا ہے آگے کی طرف. ٹانگیں سیدھی رکھتا ہے، آگے کی طرف سے جھک جاتا ہے، پھر ٹانگیں فولڈ کرتا ہے تو بندہ بیلنس ہو جاتا ہے. یہ ہے اونٹ کا بیٹھنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا. تو مطلب ٹانگیں آپ کی کھڑی رہیں اور آگے سے جھک کر زمین سے لگ جاؤ دھڑام سے. یہ طریقہ اونٹ کا بیٹھنا ہے. اس لیے پہلے روٹین میں جیسے بیٹھتے ہو نماز کے علاوہ، پاؤں کے بل بیٹھتے ہو ایسے بیٹھو، پھر ہاتھ زمین پر رکھو، پھر گھٹنے زمین پر رکھو. یہ مصنون طریقہ ہے رکوع کے بعد بیٹھنے کا. دعا بھی پڑھنی چاہیے رکوع اور سجدے کے بیچ میں. اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں آپ کے گھٹنے سے لے کر یہ جو ران ہے اوپر حصہ، یہ 90 پہ ہونا چاہیے. یہ جو 6 فٹ کے لوگ ہیں یہ 4 فٹ کے مسلے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ بیچارے وہ مرغی کی طرح گول ہو کر پڑھتے ہیں. ان کو چاہیے پہلی صف میں نماز پڑھے تاکہ آگے تک ان کا سر جائے. جہاں بھی آپ کا سر روٹین میں سجدے میں لگتا ہے اس سے 4 انچ آگے لگا کر دیکھو، اور اس کے بعد جسم کو ڈھیلا کر کے دیکھو آپ کو کس قدر سکون ملے گا. پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دو، جہاں آپ کو ماتھا لگ رہا ہے اس سے 4-6 انچ آگے لے جاؤ، اور بازو آپ کے اس طرح کھڑے ہونے چاہیے، ہاتھ آپ کے قبلہ رخ ہونے چاہیے، ناک اور ماتھا دونوں لگے ہوئے ہونے چاہیے، پاؤں بھی گھٹنے بھی. بعض لوگ پاؤں اٹھا لیتے ہیں، غلط طریقہ ہے. پیٹ ڈھیلا چھوڑو، جسم کو ڈھیلا کر دو، تو وہی فائدہ ہوتا ہے جو رکوع میں نے بیان کیا تھا. اس سے اضافی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ چہرے اور دماغ کی طرف سرکولیشن بڑھ جاتی ہے.
اور خون کا کام ہے جہاں جاتا ہے وہاں سے کچرا اٹھاتا ہے، آکسیجن دیتا ہے۔ تو چہرے کے نشانات، سیاہیاں، دھبے، یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھ کی بینائی بہتر ہوتی ہے، دماغ کی جو کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ لمبے لمبے سجدے کرو اللہ کے سامنے۔ تو پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، زمین میں کشش ہے نا، فورس آف گریوٹی جس کو بولتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو کہ کھڑے تھے تو خون آپ کا اس طرف کو کھینچ رہا تھا، وہ زمین اس طرف کو خون کو کھینچ رہی تھی، ایسے ہوئے تو اس طرف کو کھینچ رہا ہے، خون کو زمین کھینچ رہی ہے۔ جب ایسے ہو گئے تو ٹیڑھے طریقے سے، یعنی ہر طریقے سے زمین کھینچ کر آپ کے خون کو وہاں پہنچائے گی جہاں جہاں روٹین میں نہیں جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو صحت کے فوائد حاصل ہوں گے، اور جب آپ اچھے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو آپ کا مولا بھی آپ پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بات مانی آپ نے۔ نیت یہی رکھنی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق نماز پڑھی، ہمیں اجر ملے گا۔ یہ جو میں فائدے بتا رہا ہوں یہ ہمیں اضافی ملیں گے، یہ اضافی ملیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجدہ اور ساری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، پڑھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔